خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام میں آمین۔ میرے عزیزو، آج ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے جسم اور اپنی روح، اپنے اعمال اور اپنی نجات پر غور کریں گے۔ میرے عزیزو، ہم جانتے ہیں اور ہم شکر ادا کرتے ہیں خداوند اپنے خدا کا، جس نے ہمیں اس دنیا میں ایک جسم اور ایک روح دے کر پیدا کیا، اور اس نے اپنا سارا اختیار، اپنی ساری نعمتیں اس دنیا میں ہمیں عنایت کی۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس پر بات کریں، میں دو خاص آیات جو ہماری بنیاد ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پیدائش کی کتاب میں سے 2 باب اس کی 7ویں آیت۔ اور خداوند خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا۔ یہ ہے میرے عزیزو ہمارے جسم اور ہماری روح کا تعلق، ہمارے انسان ہوتے ہوئے اس دنیا میں ہماری زندگی کا وجود۔ یہ ہے ہمارے جسم، ہماری روح کا خلاصہ۔ یہ ایک بنیادی چیز ہے جس پر ہم آج غور کریں گے، جس پر ہم بات کریں گے، کیونکہ ہم انسان ہوتے ہوئے اپنی روح اور اپنے جسم کو، دونوں کو علیحدہ علیحدہ تصور کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، ہم اس دنیا میں مٹی سے بنائے گئے ہیں۔ ہمارا جسم جو ہے وہ اس زمین سے تعلق رکھتا ہے، اور ہمارا یہ مٹی کا جو جسم ہے وہ اس روح کو سنوارنے کا ایک ذریعہ ہے۔ چونکہ میرے عزیزو، روح خود سے عمل نہیں کرتی، روح ہمارے جسم کی مرہون منت ہے، کیونکہ ہم نے اپنے جسم کے وسیلہ سے اس کو پاک یا ناپاک، نیک یا بد بنانا ہے۔ کیونکہ میرے عزیزو، ہمارا جسم عمل کرتا ہے، ہماری روح ہمارے جسم میں ہے۔ اس جسم کے وسیلہ سے ہم اپنی روح کو بچا سکتے ہیں۔ اب میرے عزیزو، ہم آتے ہیں اپنے اس روح اور جسم کی طرف، چونکہ ہمارے اعمال جو ہیں وہ ہمارے پھل ہیں۔ ہم مسیحی ہوتے ہوئے خدا کے کلام سے اچھے طریقے سے، اچھے طرح سے واقف ہیں، اور پھر خداوند یسوع مسیح بارہا اپنے ارشادات میں فرماتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ مقدس متی کی انجیل 28 باب 20ویں آیت۔ اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے۔ میرے عزیزو، یہ جو تعلیم ہے اس پر عمل کرتے ہوئے ہی ہم نجات پا سکتے ہیں، اپنے اس جسم کے وسیلہ سے، اپنے اس جسم کے عمل کے وسیلہ سے۔ کیونکہ پھر میں ایک اور آپ کو خدا یسوع مسیح حوالہ بیان کرتے ہیں۔ مقدس متی کی انجیل اس کا 7 باب 24ویں آیت۔ پس جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے، وہ اس عقل مند آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے چٹان پر اپنا گھر بنایا۔ یہ میرے عزیزو ایک بات۔ اور دوسری بات خدا یسوع مسیح فرماتے ہیں 26ویں آیت میں، اور جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل نہیں کرتا، وہ اس بیوقوف آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے اپنا گھر ریت پر بنایا۔ تو اب میرے عزیزو، جسم کے عمل کرنے کی ضرورت، جس کو خداوند یسوع المسیح بار بار بیان کرتے ہیں کہ میری تعلیم کو سنیں، میری باتوں کو سنیں، میرے احکامات کو سنیں، لیکن ان پہ عمل کرنا ضروری ہے، تبھی ہم
نجات پا سکتے ہیں، تبھی ہم ایک اچھے مسیحی ثابت ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ ہم جب مسیحی تعلیم کو سنتے ہیں، خدا کے کلام کو سنتے ہیں، ہمارے تمام رہنما، تمام چرچز خدا کے کلام ہی کی تعلیم دیتے ہیں، ہماری نجات حاصل کرنے کے طریقے ہمیں بتاتے ہیں کہ کس طرح سے ہم نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم سنتے ہیں، ہم غور کرتے ہیں اور ہماری روح ایمان میں مضبوط ٹھہرتی ہے، لیکن اس کا وسیلہ جو ہے، اس کا جو مین نجات حاصل کرنے کا جو ذریعہ ہے، وہ ہمارا جسم ہے۔ ہمارے جسم کے وسیلہ سے روح کو ہمیشہ کی زندگی یا خداوند یسوع المسیح میں ہمیشہ کا آرام مل سکتا ہے۔ تو یہ میرے عزیزوں، میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا ہوں، لیکن میرا آج جو بات کرنے کا میرا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم اس دنیا میں دو چیزیں لے کر آئے ہیں، ایک ہماری روح ہے اور ایک ہمارا جسم ہے، اور ہم اپنے جسم کے وسیلہ سے اپنی روح کو بچا سکتے ہیں۔ اور میرے عزیزو، جب ہم اپنے آپ کو ایماندار مسیحی کہتے ہیں، تو پھر جب ہم خدا کے کلام کو سنتے ہیں تو ہم اسے اپنی زندگی میں، اپنی اس دنیا میں، اپنے اس کام میں جہاں پہ کہیں ہم کام کرتے ہیں، اپنی زندگی میں جہاں ہم زندگی گزارتے ہیں، اپنے گھر میں، اپنے لوگوں میں، اپنے چرچز میں، اپنی کلیسیاؤں میں، جہاں بھی ہم کام کرتے ہیں، اس کو ہم اپنے جسم کے وسیلہ سے ہی سر انجام دیتے ہیں۔ ہم اپنے اعمال یعنی اپنے جسم کے وسیلہ سے اپنی روح کو پاک یا ناپاک کرتے ہیں۔ آج میرے عزیزو، اگر ہم مسیحی کلام سنتے ہیں اور اپنے آپ کو ایماندار مسیحی کہتے ہیں، تو آج ضرورت ہے میرے عزیزو کہ ہم اپنے جسم سے، اپنے جسم کے اعمال سے، یعنی اپنے پھلوں سے، اپنے کردار سے ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ جی ہاں، ہماری روح میں خدا کا کلام زندہ ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری نجات کا ذریعہ کون ہے۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ جو تعلیم ہمارے خداوند یسوع المسیح نے ہمیں دی، جس کو ہم روزانہ سنتے ہیں، جس کو ہم اپنے مسیحی رہنماؤں سے سنتے ہیں، جس کو ہم اپنے چرچز میں سنتے ہیں، یہ ہمارا کردار ہے جو آج دکھاتا ہے کہ جی ہاں، ہم سچے اور ایماندار مسیحی ہیں۔ میرے عزیزو، اگر ہم صرف سنتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے، تو پھر خداوند یسوع مسیح نے جو فرمایا کہ وہ اس بے وقوف کی مانند ہے جس نے اپنا گھر ریت پر بنایا۔ اور میرے عزیزو، جب ہم خدا کے کلام سے سنتے ہیں اور اپنے عمل میں لاتے ہیں، اپنے کردار میں لاتے ہیں، تب جا کے ہم سچے مسیحی اور سچے ایماندار ٹھہرتے ہیں۔ میرے عزیزو، آخر میں بس میں یہی کہوں گا کہ جی ہاں، ہم روحانی ہیں کیونکہ ہم میں خدا کا روح ہے، اور یہ بھی کہ ہم جسمانی ہیں، یہ بھی ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم فانی جسم سے بنائے گئے ہیں، کیونکہ ہم خاک ہیں اور ہم خاک ہی میں لوٹ جائیں گے۔ لیکن جب تک یہ جسم ہے، جب تک ہم اس دنیا میں ہیں میرے عزیزو، یہ روح اس جسم میں قائم ہے، اور جب تک یہ قائم ہے میرے عزیزو، ہم اپنے جسم کے وسیلہ سے اور اپنے جسم کو کردار کے وسیلہ سے، اپنے پھلوں کے وسیلہ سے، خدا کے کلام کے وسیلہ سے، جس کو ہم دیکھتے، سنتے اور ایمان رکھتے ہیں، اس کو اپنی عملی زندگی میں، اس کو اپنے اعمال میں، اس کو اپنی عملی زندگی سے ثابت کر کے ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث ٹھہرتے ہیں۔ آخر میں میرے عزیزوں، میں پھر اس آیت کو دہراؤں گا جو خداوند یسوع مسیح نے متی کی انجیل میں فرمایا، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں
جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ آمین۔ جی ہاں میرے عزیزو، آئیں آج ہم غور کریں اور بڑی سنجیدگی اور بڑی حلیمی کے ساتھ ہم اپنے آپ کو، اپنے جسم کو، اپنی روح کو خدا کے کلام کے سپرد کریں، کہ ہم اپنے جسم کو اپنی عملی زندگی میں بڑی تابعداری کے ساتھ خدا کی تعلیم پر، خدا کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنی روح کو ہمیشہ کی زندگی کا وارث ٹھہرائیں گے۔ خداوند ایسا کرنے کی مجھے اور آپ سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ جس